کی اس کانفرنس کے حوالے سے میں دو چار بنیادی چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر دوں گا، تو اس کے بعد پھر حالات حاضرہ کے مطابق جس چیز پہ آپ چاہیں گے تو وہ پھر آپ کے کویشچنز کی صورت میں جو ہے نا اس کا میں جواب عرض کر دوں گا۔ پہلی جو چیز جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے بلوچستان میں، اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور ٹی ٹی پی کی طرف سے اس کی ذمہ داری قبول کرنا جو ہے یہ بھی بہت ہی الارمنگ بھی ہے اور قابل مذمت بھی ہے، اور اس میں ہمارے ہمسایہ برادر ملک افغانستان، جسے پاکستان کی طرف سے ہر قسم کی جو ہے وہ فیسلٹی، سہولت، مدد جو ہے وہ میسر ہے، ان کے لیے بھی یہ بات جو ہے لمحہ فکریہ اور پریشانی کا باعث ہونی چاہیے کہ ٹی ٹی پی اگر پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث نہ صرف پائی جائے بلکہ ذمہ داری بھی قبول کرے، تو یہ انتہائی جو ہے وہ اس خطے کے امن کے لیے جو ہے ایک خطرناک چیز ہے۔ اس بارے میں پاکستان کی حکومت پوری طرح سے، اور میں یہ آج آپ کی وساست سے انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکورٹی کے حوالے سے، کیونکہ یہ میٹنگ جو تھی اس میں سبھی ادارے جو ہے وہ موجود تھے، میں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں پاکستان کے عوام کو کہ اس میں تھوڑا تشویش کی بات تو ضرور ہے کہ اس بات کو اس انداز سے دیکھا جائے کہ یہ دوبارہ جو ہے یہ سر نہ اٹھا لے، لیکن اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ یہ جو واقعات کے پی کے میں بھی سامنے آ رہے ہیں اور بلوچستان کا یہ واقعہ جو ہوا ہے کہ یہ کوئی آؤٹ آف کنٹرول چیز جا رہی ہے، یا کوئی بھی قوت کوئی ایسی طاقت پکڑ رہی ہے کہ شاید وہ جو ہے وہ آؤٹ آف جو ہے وہ ریچ چلی جائے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، جتنی تعداد اور جو ان کی پوزیشن، طاقت ہے، صرف اس میں ایک ایشو ضرور ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے سے پہلے جو صوبائی حکومت کا ایک کردار ہوتا ہے اسے تھوڑا مؤثر انداز سے جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس مؤثر انداز سے کرنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ ہر طرح سے پورے پاکستان، آزاد کشمیر اور جی بی گلگت بلتستان میں بھی پوری طرح سے جو ہے وہ تیار ہے، حاضر ہے، لیکن بالخصوص بلوچستان میں اور کے پی کے میں اس بات کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ صوبائی انتظامیہ، صوبائی لا انفورسنگ ایجنسیز اس معاملے کو جو ہے وہ سیریسلی لیں، اور جہاں کہیں فیڈرل گورنمنٹ کی یا فیڈرل لا انفورسنگ ایجنسیز کی مدد کی ضرورت ہے تو میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ بالکل ہماری طرف سے
جو ہے وہ پوری حمایت اور تیاری ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ دیر نہیں ہوگی۔ لیکن صوبائی حکومتوں کو جو ہے وہ اس بارے میں، اور بالخصوص کے پی کے میں، کیونکہ ایک دو میٹنگز جو ہوئی ہیں تو اس میں چیف منسٹر صاحب کو اجازت نہیں ملی کہ وہ ان میٹنگز میں جن کو پرائم منسٹر نے چیئر کیا اور سیکورٹی ریلیٹڈ تھیں کہ وہ حاضر آئیں، انہیں آنا چاہیے تھا۔ سیاسی طور پہ اختلافات جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں، لیکن ریاست جو ہے وہ سب سے مقدم ہے، یہ ہے تو ہماری سیاست ہے، تو اس میں ہمیں جو ہے وہ اپنی ذاتی یا پارٹی سیاست سے بالا تر ہو کے جو بھی کردار جو ہے ہمیں سسٹم کے تحت ملے تو اس میں ہمیں جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق اسے ادا کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر کے پی کے جو ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو مدد ان کو فیڈریشن سے درکار ہو وہ بھی وہ لیں، اور ان معاملات کو جو ہے وہ پوری طرح سے نہ صرف دیکھیں بلکہ ان کا جو ہے وہ سد باب بھی کریں۔ جہاں تک اس وقت ملکی سیاست کا تعلق ہے تو عمران خان نیازی صاحب، ان کی جماعت اور ایک بڑے پاگل کے ساتھ جو چھوٹے پاگلوں کا ایک جتھا اس وقت پاکستان کی سیاست کے اوپر جو ہے وہ ظہور پذیر ہوا ہے، اس کی یہ کوشش ہے کہ ملک میں افراتفری، انارکی اور ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ جو عدم استحکام کو لے کے آئیں۔ یعنی ان کی ہر کوشش جو ہے وہ عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے ہے، کیونکہ اگر کسی بھی ملک میں سیاسی عدم استحکام ہوگا تو پھر اکانومی جو ہے وہ کبھی استحکام کا جو ہے وہ استحکام نہیں ہو سکتی، مستحکم نہیں ہو سکتی۔ اگر سیاسی عدم استحکام ہوگا تو لا اینڈ آرڈر کا بھی مسئلہ ضرور جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے اس کے بھی خراب ہونے کے احتمال ہے۔ تو ان کا یہ پچھلے یعنی جب سے وہ حکومت سے نکلے ہیں، جب حکومت میں تھے تو ان کا ایک ہی نصب العین اور ایک ہی کام تھا کہ اپوزیشن کو میں نے ختم کرنا ہے، ان کو نہیں میں نے چھوڑنا، ان کو میں نے ہر قیمت پہ جو ہے نا وہ صفحہ ہستی سے مٹانا ہے۔ جبکہ یہ اختیار جو ہے وہ کسی انسان کے بس میں ہی نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کو یا اپنے مخالف کو جو ہے صفحہ ہستی سے مٹا دے، لیکن یہ بدبخت اور بے شرم انسان جو ہے یہ اس کام کے اوپر اس نے 3.5 پونے 4 سال لگائے، کرپشن کا بیانیہ بنایا، جبکہ خود جو کرتا رہا ہے وہ سارا کچھ اب سامنے آ گیا ہے۔ اتنی گھٹیا کرپشن، اتنی تھرڈ کلاس کرپشن کہ توشہ خانے سے گفٹ میں آئی ہوئی گھڑیاں بیچتا رہا۔ یہ وہ فرا گوگی کو جو ہے وہ پورے پنجاب کا انچارج اور لگایا ہوا تھا، اور وہ جو ہے وہ پیسے پکڑ کے ڈی پی او اور ڈی سی او، کمشنر اور ڈپٹی کمشنر اور ڈی جی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز لگاتی رہی ہے۔ تو خود یہ کر رہا تھا، لیکن ساتھ ساتھ اسی کے اوپر کرپشن کے بیانے کے اوپر اپوزیشن کو کہتا تھا کہ میں نے اپوزیشن کو جو ہے صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے، کوئی کسی کو کس طرح سے مٹا سکتا ہے کہ پھر وہ خود باوجود اس کے کہ اس نے ایک پراپیگنڈا مشینری تیار کی ہوئی تھی، سب سے زیادہ اس نے اس پراپیگنڈا مشینری کی جو ہے وہ سپورٹ اور ان کی حمایت کی، اور اس کے بعد بالآخر وہ پراپیگنڈا مشینری بھی، وہ 1 پیج بھی، اور یہ بیانیہ بھی جو ہے اسے بچا نہیں سکا، اور 3.25 سال بعد جو ہے اسے وہ گھر جانا پڑا۔ اب اس کے بعد مسلسل پچھلے 8 ماہ سے وہ لگا ہوا ہے اس بات کے اوپر کہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ عدم استحکام کی صورت جو ہے وہ پیدا کرے، اور اس کا نقطہ عروج یہ تھا کہ اس نے جو ہے وہ اسلام آباد کے اوپر اس نے چڑھائی کرنی تھی۔ وہ
میرا نام لے کے پکارتا تھا کہ تیار ہو جاؤ میں آ رہا ہوں اسلام آباد، تمہیں جو ہے وہ چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، جبکہ میں نے اسے کہا تھا کہ تمہیں بھاگنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، اور اب پھر ہوا وہی ہے۔ پھر اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کرے، اور جو اس کا نقطہ عروج تھا پنڈی میں، وہ تو یہ سمجھتا تھا کہ پنڈی کے چاروں اطراف جو ہے وہ اتنی دنیا جو ہے وہ پہنچ جائے گی کہ پورا جو ہے وہ پنڈی کا ایریا نہیں بلکہ ہر طرف جو ہے وہ لوگ ہی لوگ ہوں گے، اور دنیا کا میڈیا پکار رہا ہوگا کہ جی یہ تو پوری دنیا جو ہے، یہ عوام کا سیلاب، عوام کا سمندر جو ہے وہ آ گیا ہے۔ اور وہ جعلی ویڈیوز بھی جو ہے وہ لاس اینجلس والی، وہ بھی انہوں نے ٹویٹ کی کہ وہاں پہ کبھی کوئی، جب وہاں پہ کوئی ریلیز ہوئی تو جو اس وقت کی وہاں کی پکچر تھی وہ ان کے ذہنوں میں سمائی ہوئی تھی کہ اس جیسا کوئی ماحول جو ہے وہ بن جائے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو پھر جب وہ دن آیا تو ہماری بات جو ہے وہ سچ ثابت ہوئی کہ آپ کے اس فتنہ اور فساد کے ایجنڈے کو پبلک سپورٹ حاصل نہیں ہے، ایون آپ کے ووٹرز اور سپورٹرز کی بھی جو ہے وہ حمایت حاصل نہیں ہے، ماں سوائے ان آپ کے جیلے جتی ستی ورکرز کے جن کو آپ نے جو ہے وہ اپنی طرح گمراہی کا جو ہے وہ شکار کر لیا ہوا ہے، تو اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو حمایت حاصل نہیں ہے۔ تو اس دن آپ نے دیکھا کہ پنڈی اور اسلام آباد جو ٹوین سٹیز ہیں، یہاں سے ٹوٹل جو ہے وہ 5 سے 6 ہزار لوگوں کی تعداد تھی جو وہاں پہ پہنچے تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ لوگ باہر سے آئے، فگر جو ہے وہ 20+ یا مائنس، میں اس جھگڑے میں نہیں پڑتا، لیکن بہرحال وہاں پہ 20 یا 25 لاکھ کیا، وہاں پہ 1 لاکھ لوگ بھی، یا 1 لاکھ کا 50% بھی لوگ جو ہے وہ وہاں پہ نہیں تھے۔ اس شرمندگی کو اسے چاہیے تھا کہ تسلیم کرتا اور کہتا کہ میں فتنہ اور فساد کے ایجنڈے پہ قوم کو لانا چاہتا تھا، قوم نہیں آئی، میں ناکام ہوا۔ یہ قوم سے معذرت کرتا، اور معذرت کرنے کے بعد جو ہے واپس پارلیمنٹ میں آتا، واپس جو ہے وہ جو سیاسی روایات ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ جو بھی مسئلے مسائل ہیں یا سیاسی طور پہ جو بھی معاملات ہیں، الیکشن کا انعقاد ہے یا باقی چیزیں ہیں، تو سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کے ان چیزوں کو طے کرتا۔ سیاستدان جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو ڈیڈ لاک ٹوٹتے ہیں، فیصلے تبدیل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ ان 7-8 ماہ میں بھی اتحادی حکومت میں بھی بعض موقعوں پہ، بعض ایشوز پہ پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، JUIF اور ہماری جو دوسری اتحادی جماعتیں ہیں ان کے ڈفرینٹ ویوز تھے، الیکشن سے متعلقہ ڈفرینٹ ویوز تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ جب سیاستدان بیٹھتے ہیں وہ ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، تو فیصلے تبدیل ہوئے اور متفقہ فیصلے کی صورت جو ہے وہ اختیار ہوئی اور معاملات جو ہے وہ آگے بڑھے۔ لیکن یہ ایک ایسا یعنی آدمی ہے، ایک آدمی ہوتا ہے وہ ڈھیٹ ہوتا ہے لیکن اس میں کوئی شرم ہوتی ہے، ایک آدمی جب وہ پاگل ہوتا ہے لیکن اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ رواداری ہوتی ہے۔ یہ آدمی یک وقت جو ہے ڈھیٹ بھی ہے اور بے شرم بھی ہے، اور ولگیرٹی کا بھی اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ یہ اس حد تک جو ہے یہ گرا ہے کہ اس نے نہ اس کے الزامات لگانے میں، نہ دوسروں کے خلاف بات کرنے میں، نہ کوئی سلیقہ، نہ کوئی لمٹ، اور صرف ایک ہی بات ہے کہ جی بس جو ہے وہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو جو ہے وہ تسلیم کیا جائے۔
اور اگر اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جب تک وہ چیف آف آرمی سٹاف تھے، چلو اس وقت تک کسی بات سے اختلاف تھا تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، ایک اخلاق کے دائرے میں رہ کے بات ہو سکتی تھی، اور اگر کبھی کوئی اخلاق کے دائرے سے باہر آیا تو ٹھیک ہے، اس کے خلاف قانون کے مطابق جو ہے وہ کارروائی بھی ہوئی یا نہ ہوئی۔ لیکن اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے جو گند اچھالا ہے یا جو آپ نے حرکتیں کی ہیں، تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ میں کوئی یعنی جو ہے وہ انسانیت، کوئی شرم، کوئی قدر آپ میں ہے ہی نہیں۔ اور آپ نے خود جو ہے وہ اپنے لوگوں کو انکرج کیا، جو ہماری انفارمیشن ہے کہ جی یہ کام کریں آپ کچھ لوگوں سے پریس کانفرنس بھی کروانا چاہتے تھے، جو شاید بعد میں پھر جو ہے وہ لوگ تیار نہیں ہوئے یا کیا جو ہے وہ معاملہ ہوا۔ تو اب جب اس دن 26 نومبر کو یہ ناکام ہوا، لانگ مارچ میں بھی، اس کے بعد گیدرنگ میں بھی عوام نے، پبلک ایٹ لارج نے اس کا ساتھ نہیں دیا، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی اس ناکامی پہ جو ہے وہ شرمندہ ہوتا اور اپنے آپ کو درست کرتا، اپنی سمت کو درست کرتا، اب اس نے ایک اور جو ہے وہ بحرانی کیفیت پیدا کرنے کے لیے کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلیوں کو جو ہے وہ ڈیزالو کرنے کی بات کی ہے، اور خاص ساتھ کہا یہ ہے کہ میں اس کرپٹ سسٹم سے باہر نکل رہا ہوں۔ بھئی اگر تم کرپٹ سسٹم سے باہر نکل رہے ہو تو پھر سینٹ کو بھی چھوڑو، پھر جی بی سے بھی باہر آؤ، آزاد کشمیر سے بھی باہر آؤ، پریزیڈنٹ کو بھی جو ہے وہ بلاؤ، اور اس کرپٹ سسٹم کو جسے تم کرپٹ سسٹم کہتے ہو، اس سے باہر نکل کے پھر جدوجہد کرو اور انقلاب لے کے آؤ۔ ایک طرف تم کرپٹ سسٹم سے باہر نکل رہے ہو، دوسری طرف پھر دوبارہ الیکشن لڑ کے پھر اسی سسٹم کا حصہ بھی بننا چاہتے ہو۔ میننگ دیر بائی کہ اگر یہ سسٹم تمہیں وزیر اعظم بنائے، تمہیں اقتدار دے تو بالکل ٹھیک ہے، پھر یہ کرپٹ نہیں ہے۔ فرا گوگی اگر جو ہے وہ پورے پنجاب کو بیچے تو یہ کرپشن نہیں ہے، پھر سب ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ سسٹم جو ہے وہ آپ کو اقتدار کی کرسی پہ نہ بٹھائے تو پھر یہ سسٹم جو ہے یہ بڑا غلط ہے، پھر یہ سسٹم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب اس نے جو یہ پروگرام بنایا ہے اور آج سنا ہے کہ 20 دسمبر سے وہ استعفے دیں گے، بھئی اگر آپ نے استعفے دینے کا فیصلہ کر لیا ہے یا اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر 20 دسمبر تک کیوں انتظار ہے؟ یہ جو 15-20 دن ہے، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا تو اس کو اناؤنس کریں۔ صرف عدم استحکام، تاکہ ملک افراتفری کی طرف جائے، ملک اپنے معاملات کو جو ہے وہ سنبھال نہ سکے، حالات جو ہیں وہ عدم استحکام کا جو ہے شکار ہے۔ اس کا صرف بنیادی ایجنڈا یہ ہے کہ اگر یہ سسٹم، اگر یہ ملک مجھے اقتدار کی کرسی پہ بٹھائے تو پھر بالکل ٹھیک ہے، ہر چیز ٹھیک ہے، پھر اگر مجھے نہ بٹھائے تو پھر یہ کام چلنا نہیں چاہیے۔ یا نعوذ باللہ، اس کا تو یہاں تک بھی اس نے مختلف موقعوں پہ بات کی ہے کہ یہ ملک بھی پھر جو ہے وہ نہ رہے یا ٹکڑوں میں جو ہے وہ تقسیم ہو جائے یا اس کے اوپر ایٹم بم جو ہے وہ گر جائے۔ اس حد تک اس کی گھٹیا جو ہے وہ سوچ ہے۔ جو اتحادی حکومت ہے یا پاکستان مسلم لیگ نون ہے، دوسرے اتحادی جماعتیں ہیں، ان کی مشاورت جو ہے وہ چل رہی ہے، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم اس عمل کو، جو کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کی جو ہے وہ ایک منزل جو ہم کسی حد تک حاصل کر چکے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، اس کنسپٹ کو ہی جو ہے وہ ختم کر دے گا کہ اگر
پنجاب میں اور کے پی کے کی اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد الیکشن ہوتے ہیں، تو پھر ان الیکشن کے موقع پہ بلوچستان میں تو کوئی الیکشن نہیں ہوگا، سندھ میں بھی کوئی الیکشن نہیں ہوگا، 4 میں سے 2 صوبوں میں الیکشن ہو رہا ہوگا، 2 میں نہیں ہو رہا ہوگا. تو پھر کیئر ٹیکرز گورنمنٹ جو ہے وہ تو پھر صرف پنجاب اور کے پی کے میں ہوگی، مرکز میں وفاق میں تو نہیں ہوگی، اور 2 صوبوں میں بھی نہیں ہوگی. تو اس الیکشن کی پھر کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟ اگر یہ جیت جائے گا تو کہے گا ٹھیک ہو گئے، اگر ہار جائے گا تو کہے گا جناب یہ الیکشن غلط ہوئے. اور اسی جو ہے وہ اپنے افراتفری اور فتنہ فساد کے ایجنڈے کو دوبارہ سے جو ہے وہ پھر پرسو کرنا شروع کر دے گا. اور اگر ان 2 اسمبلیوں کے الیکشن ہونے کے بعد وہاں پہ 5-5 سال کے لیے گورنمنٹس بارز وجود میں آ جاتی ہیں، تو پھر جب دوسرے 2 صوبوں میں اور جنرل الیکشنز ہوں گے قومی اسمبلی کے، تو اس وقت ان دونوں صوبوں میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہوگی. یعنی سسٹم کو بنیادی طور پہ جو کانسٹیٹیوشن کا فریم ورک ہے کہ جنرل الیکشن ہوں، پورے ملک میں ہوں، صوبائی اور قومی اکٹھے ہوں، کیئر ٹیکرز گورنمنٹ ہوں، تاکہ فری اور فیئر کا کنسیپٹ جو ہے اس کو حاصل کیا جا سکے. یعنی اس بنیادی تصور کو ڈیمیج کرنے اور ایک ایسی صورتحال پیدا کرنے کی اس کی کوشش ہے کہ جس کا کل کو پھر شاید کوئی حل جو ہے وہ سامنے نہ آ سکے، یا اس کے متعلق جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن بھی خاموش ہے، کانسٹیٹیوشن میں بھی اس کی جو ہے وہ وضاحت نہیں ہے. تو یہ ہر طرح سے، جس طرح سے پہلے بھی کئی دفعہ کہا جا چکا ہے کہ یہ ایک ایسا احمق انسان ہے کہ اگر اس کا قوم نے ادراک نہ کیا، اس کی قوم نے شناخت نہ کی، تو یہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا. تو یہ اسی طرف جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. باقی ٹھیک ہے، ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم اسمبلیاں توڑنے کے عمل میں معاون نہ ہوں. الیکشن کا بائیکاٹ اور اسمبلیاں توڑنے کا عمل سیاسی طور پہ کبھی بھی جو ہے وہ نہ کسی سیاسی جماعت کے لیے اور نہ ملک کے لیے جو ہے وہ سود مند ثابت ہوا ہے. سیاسی جماعتوں نے بھی اگر ماضی میں کبھی الیکشن کا بائیکاٹ کیا ہے تو انہیں اس کا ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے. اسمبلیاں توڑنے کا عمل جو ہے، یہ عمل بھی جو ہے وہ انتہائی غیر سیاسی ہے اور ان کانسٹیٹیوشنل ان معنوں میں کہ جب کانسٹیٹیوشن جو صورتحال اس بارے میں جو ہے وہ ویژولائز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسے موقعوں پہ جو ہے وہ چیف منسٹر کو یا پرائم منسٹر کو اسمبلی توڑنے کا حق حاصل ہے، اگر وہ حالات نہ ہوں تو پھر اسمبلی توڑنا جو ہے وہ قطعاً جو ہے وہ غیر سیاسی اور غیر جمہوری عمل ہے، جو کہ عمران خان نیازی صاحب اس عمل کو کرنے جا رہے ہیں یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یا انہوں نے کم از کم اعلان کیا ہے. جلسوں میں ناکام ہو کے وہاں تقریریں کر کے اور فیصلہ کر کے اسمبلیوں کو توڑنا جو ہے وہ اسمبلیوں کی توہین ہے، عوام کے مینڈیٹ کی توہین ہے، وہ کانسٹیٹیوشن کی اور جمہوری عمل کی جو ہے وہ توہین ہے، جو کہ اس وقت جو ہے وہ عمران خان نیازی جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، لیکن اگر ایسی صورت بنتی ہے کہ وہ کامیاب ہوتے ہیں اس عمل میں کہ وہ کے پی کے کی اور پنجاب کی اسمبلی جو ہے وہ توڑتے ہیں، تو دونوں اسمبلیوں میں پھر جو کانسٹیٹیوشن کی منشا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ عمل ہوگا. اگر الیکشن ڈیلے ہو سکتے ہیں جنرل الیکشن کی ڈیٹ تک تو ڈیلے ہو جائیں گے، اور اگر الیکشن ہونے ہیں ود ان 90 days تو بالکل دونوں اسمبلیوں کے جو ہے وہ الیکشن ہوں گے، اور ہم ان الیکشنز میں
جانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں. کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. کوئی مت یہ سمجھے کہ ہم کو الیکشن سے جو ہے وہ پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں یا الیکشن سے جو ہے ہم خوف زدہ ہیں. کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ہمارا موقف جو ہے وہ اسمبلیوں کی مدت پوری کرنے کا ہے، جو کہ کبھی ان کا بھی موقف تھا، جو کبھی یہ بھی کہتے تھے کہ جی ایک دن پہلے بھی نہیں ہو سکتا. جی 16 اگست یا 16 اگست کو اسمبلیوں کی مدت پوری ہو رہی ہے، یہ 15 کو بھی نہیں ہو سکتا، ایک دن پہلے بھی نہیں ہو سکتا. تو وہی اسمبلیاں ہیں جن کے متعلق ہم اب کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی مدت جو ہے وہ پوری کریں گی. اور میرا ایک مطالبہ ہے کہ آپ کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلیاں توڑنے کے عمل سے پہلے یہ جو قومی اسمبلی سے آپ گئے ہوئے ہیں یہ استعفے تو دے دیں. یہ اسپیکر صاحب کے پاس آئیں اور آگے ان کو کہیں کہ جناب ہم حاضر ہیں، ہمارے استعفے جو ہے وہ ایکسیپٹ کیے جائیں. میں یقین دلاتا ہوں کہ جو آدمی اسپیکر کو آگے کہے گا، اور پھر کم از کم تنہائی لینی بند کر دیں، چلیں پارلیمنٹ لاجز جو ہے وہ خالی کر دیں، گاڑیاں واپس کر دیں، جو منسٹرز ہاؤس بیٹھے ہیں ہاؤسز میں وہ خالی کر دیں. یعنی چھوڑ تو آپ کوئی چیز بھی نہیں رہے، اور جو ہے وہ پروپیگنڈا جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں. تو پھر اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو پھر ان سیٹوں کے اوپر بھی جو ہے وہ ضمنی الیکشن جو ہے وہ کروا دیے جائیں گے. تو اس صورتحال میں میں یہ بات واضح کرنی چاہتا ہوں کہ جو سیکورٹی کے معاملات ہیں وہ بھی پوری طرح سے جو ہے وہ وفاقی حکومت کی نظر میں ہے، اور ان کے اوپر ہمارے جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، ہماری مسلح افواج پوری طرح سے کمپیٹنٹ بھی ہیں، ان پوزیشن بھی ہیں کہ ہر قسم کی جو ہے وہ صورتحال کو نہ صرف فیس کیا جا سکتا ہے بلکہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کیپچر کیا جا سکتا ہے. اس میں عوام کے لیے کسی قسم کی کوئی پریشانی کی جو ہے وہ بات نہیں ہے. ہم تمام واقعات پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اور جہاں تک صوبائی حکومتوں کی ڈومین ہے اس میں رہ کے ان کی مدد کر کے ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی جو کوشش ہے اسے مؤثر بنایا جائے گا. اور اگر بات کو آگے بڑھی تو پھر جو بھی آپریشن ضروری ہوا اسے جو ہے وہ وقت پہ کیا جائے گا، اور قطعاً اس میں کوئی دیر جو ہے وہ نہیں ہوگی. باقی سیاسی حوالے سے بھی جو ہے وہ جو عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اس کو جو ہے وہ روکنے کی بھی کوشش کی جائے گی. لیکن اس کے نتیجے میں جو بھی ایکٹ سامنے آئے گا اس کا قانون اور آئین کے مطابق جو ہے وہ حل جو ہے وہ کیا جائے گا. ان کی بلیک میلنگ کو کسی طور پہ جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. بہت شکریہ. رانا صاحب، آپ کے پاس خاص طور پر پنجاب اسمبلی میں اتحادی جماعتوں کی اتنی ایک اکثریت موجود ہے، تو اس اکثریت کا آپ استعمال کیسے کریں گے؟ اور دوسرے نمبر پہ کے پی کی اسمبلی اگر ٹوٹتی ہے تو وہاں بھی اپوزیشن جو ہے وہ 60 اس کے ممبر ہیں، تو آپ کی جو ایک عددی تعداد ہے اپوزیشن کی حیثیت سے، تو اس کو آپ کیسے دور کر لیں گے؟ ظاہر ہے جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا بھی ایک لوکس ٹنڈائی ہے کہ وہ اس پر اگر اسمبلی توڑتے ہیں تو اس پہ اپنی رائے قانون کے ذریعے دیں. اس میں آپ آئینی راستہ کیا دیں؟ جی دیکھیں، ہمارا اس بارے میں تو بالکل دو ٹوک موقف ہے کہ جلسوں میں ناکامی یا ایجیٹیشن میں ناکامی کے بعد جلسوں میں تقاریر کرنے سے تو اسمبلیاں نہیں توڑی جا سکتی، اور جلسوں میں فیصلے کر کے تقریریں کر کے اسمبلیوں کو توڑنا جو ہے وہ غیر جمہوری تو ہے ہی ہے، وہ انکانسٹیٹیوشنل بھی ہے. کانسٹیٹیوشن کسی اس قسم کی جو ہے وہ آپ کو عیاشی کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ الیکشن جو ہے وہ کوئی مفت میں تو نہیں ہو جاتے، وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ خرچہ اور بوجھ ہوتا ہے خزانے پہ. ہم ضرور کوشش کریں گے کہ اسمبلیوں کو توڑنے کے اس غیر جمہوری عمل کا
ہم حصہ نہ بنے، اور جو ہمارے پاس ان کو روکنے کے لیے کانسٹیٹیوشن میں جو بھی ایک یعنی طریقہ کار ہمیں میسر ہے، ہم اس کے مطابق ہی کوشش کریں گے، اوور دی کانسٹیٹیوشن نہیں جائیں گے۔ اور اس کے باوجود پھر جو بھی صورتحال پیدا ہوتی ہے، اور اگر الیکشن کی ہی صورتحال سامنے آتی ہے، تو بالکل پھر ان 2 اسمبلیوں میں ہی الیکشن ہوں گے، جنرل الیکشن جو ہے وہ نہیں ہوں گے، جنرل الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے۔ رانا صاحب، ایک تو ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو آپ نے شروعات میں بات کی، تو اس حوالے سے جب عمران خان کی حکومت تھی تو یہ مطالبات آتے تھے کہ ٹی ٹی پی کو کس طرح انگیج کیا جا رہا ہے، جب مذاکرات ہو رہے ہیں تو پارلیمنٹ میں گئے ہیں، اور ابھی آپ کی حکومت کی پالیسی کیا ہے کہ ٹی ٹی پی کو کس طرح انگیج کیا جائے گا، یا صرف کے پی کی حکومت پہ ڈپینڈ کیا جائے گا؟ یہ اور پولیٹیکل اسپیکٹ میں پنجاب اور کے پی کے اندر کیا آپشن ہے کہ گورنر رول یا عدم اعتماد کی تحریک نکال جائے اس سارے بحران کو؟ پہلی بات تو ٹی ٹی پی کے حوالے سے دیکھیں، پارلیمنٹ کی میٹنگ میں عسکری قیادت نے 2 مرتبہ آ کے پوری بریفنگ دی تھی، اور پارلیمنٹ نے اس بات کو انڈورس کیا تھا، اور عسکری قیادت کو جو ہے وہ یہ اختیار بھی دیا تھا کہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن، یعنی آئین کے تابع ٹی ٹی پی کے جو لوگ